بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہیں، پر یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام کی تعریف الگ ہے، ایمان کی تعریف الگ ہے، اور اس پر میں آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو مروی ہے مطلب آپ راوی کہتے ہیں اس شخص کو جو حضور علیہ السلام کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، ان کی بات سن کر دوسروں کو بتائے، اسے راوی کہتے ہیں۔ اور مروی ہے کہ یعنی ان سے یہ روایت ہوئی ہے، یہ ہوتا ہے راوی کا مطلب، اور مروی ہے کہ انہوں نے یہ فلاں شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے بہت ہی سفید چمکتے ہوئے، اور وہ خود بھی خوبصورت تھا، اور بال اس کے سیاہ تھے، لیکن انہیں ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہم نے اس کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آیا اور حضور کے پاس سلام کر کے بیٹھ گیا دو زانوں ہو کر، اور حضور کے زانوں کے ساتھ اپنے زانوں گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کے زانوں پہ رکھ دیے، اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو یعنی ہمت اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعجب ہوا ہم لوگوں کو کہ بندہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو حضور نے جواب دیا۔ بہرحال خیر، اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس پر بھی ایمان لاؤ کہ تقدیر جو اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا احسان کیا ہے مجھے بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسا محسوس کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسا تصور نہیں کر سکتے، تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، تو اتنا کم سے کم یقین اور تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اسی حالت میں آپ عبادت کرتے رہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی اور دیگر عمل ہو، اس طرح سے کریں۔ اس نے کہا بے شک آپ نے صحیح کہا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تب حضور نے کہا کہ اس بارے میں جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، تو مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نشانیاں اس طرح سے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ جو تم دیکھتے ہو ننگے پاؤں، ننگے بدن، بدحال، تنگ دست، محتاج بکریاں چراتے پھر رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی لوگ آپس میں بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور اس پر فخر کرتے ہوں گے۔ یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، تو میں کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر حضور نے خود ہی مجھے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون ہیں، کون صاحب تھے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور یہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے،
لہٰذا بات کرنے کا مطلب یہ تھا بتانے کا، اس حدیث کو سنانے کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے تکائی میں نے ایسے سنا دی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان اور اسلام اور احسان کیا ہے. اسی طرح سے اخلاق بھی دین کی شاخوں میں شاخ ہے، اور اخلاق یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ یا پیر یا زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہ دوسرا کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، کسی بھی مخلوق، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ غیر مسلم ہو، سکھ، عیسائی، ہندو بھائی جو بھی ہوں، سب کو، کسی کو بھی آپ کے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے تکلیف نہ پہنچے. بلکہ اخلاق یہ ہے کہ دوسروں کو سکھ پہنچانے کی اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، نہ کہ تکلیف دینے کی. وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جس کے ہاتھوں سے یا زبان سے یا پاؤں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا دکھ پہنچے یا کوئی اذیت پہنچے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی جیب. حضور نے اس کو پکڑ کے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ بڑے فتنوں کی جڑ ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں رسوائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ جہنم میں لے جانے تک کی ذمہ دار ہے. لہٰذا اس کو بہت کنٹرول میں رکھو اور اس کی بڑی حفاظت کرو، یعنی خاموشی اختیار کرو. یا تو اس سے اللہ کا ذکر کرو، یا پھر ایسی اچھی باتیں کرو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. لغو و لعب سے بچو، لغو باتوں سے بچو، اور بے جا بکواس کرنے سے بچو، اور اس زبان کو جتنا ہو سکے خاموش رکھنے کی کوشش کرو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.